اسلام فوبیا مسلمان کا مسلمان کے ساتھ پرابلم ہے. جیسے آپ بھی اپنے لہجے میں ابھی تھوڑا سا لفظوں کو دبا کر استعمال کریں گے کہ میلاد ہے یا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کہہ دیا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو وہ جو آپ کے ہمسائے ہیں اور ادھر ادھر کے لوگ ہیں جو نہیں، ان کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ کفرانہ اور کافرانہ فتوے تک پہنچ جائیں گے. جی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہمارے گھروں کے مسائل ہیں، یہ باہر کے لوگوں کے مسائل نہیں ہیں. اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے. آپ بھی دیکھیے کہ پچھلے 20 سال میں جب لوگ کم مسلمان تھے، کم، میں ایک بات تنزن کہہ رہا ہوں، کم مسلمان تھے، ہمارے میں ٹالرنس لیول زیادہ تھا، ہمارے اندر سیلیبریشن کا ایٹیٹیوڈ زیادہ تھا. لیکن جو ہی مذہب زیادہ بڑا ہے، لوگ انگلینڈ ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، جہاں بھی ہو، یقین کریں اپنے گھر بلا بلا کے نا میرے خیالات کو بدلنے کے لیے وہ کوششیں کرتے ہیں تاکہ ان کو اس کا اجر اور ثواب ملے کہ میں کہیں مرنے سے پہلے غلط راستے پہ نہ مر جاؤں. نام یہ اتنا زیادہ اسلام فوبیا ہمارے اپنے اندر ہے. اور اس کی دیکھیے، اس کی وجہ یہ ہے، آج بیٹھ کے دیکھیے آپ سارے امریکہ کے بڑے بڑے چیدہ 10 علماء اکٹھے کر لیں، 10 کے پاس جو ہے، یقین کریں میں آپ کو بیٹ کرتا ہوں، یہ باٹم ڈالر بیٹ کرتا ہوں، ان کے پاس 50 سے زیادہ آیتیں اور 25 سے زیادہ حدیثوں کا ذخیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس سے باہر کبھی زندگی میں نکلے ہی نہیں ہے. لیکن وہ لباس انہوں نے پہن لیا، ممبروں پہ وہ بیٹھ کے قرآن کی 50 آیتیں ہوں گی جن کی وہ تفسیر بار بار ہمیں سنا رہے ہیں. وہی صرف چیدہ حدیثیں ہیں. میں کہتا ہوں بخاری کی حدیثیں وہ پوری نہیں سنا سکتے، میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. پڑھی انہوں نے حدیث 8 سال ہے. وہ بھائی معاملہ سمجھنے میں ہم جو دقت کر رہے ہیں وہ یہ کہ اس مذہب کے اندر جس کو ہم اسلام فوبیا کہہ رہے ہیں، اسلام فوبیا وہ مذہب اسلام ہے جس میں نہ اللہ ہے نہ رسول ہے. اس میں میرا مرشد ہے، میرا بابا ہے، میری مسلک کا وہ شخص ہے جس کی میں تقلید کرتا ہوں. اس سے زیادہ مجھے اس سے کوئی اور لینا دینا نہیں ہے. اب غور کیجئے کہ مزاج صحابہ سے لینا ہے نا آپ نے، یا مزاج خداوند سے. اب صحابی گئے رسول پاک کے پاس، اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بخاری شریف کی ہے. اب چاہیے کیا تھا؟ میرا خیال ہے چاہیے یہ تھا کہ وہ صحابی جاتا رسول کے پاس اور کہتا یا رسول اللہ آپ تو جنت میں ہوں گے کیونکہ آپ نبی ہیں، چلیں ہو گئی بات، لیکن میں جنت میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا اس کا دار و مدار ہے میری فرض نمازوں پہ، میری نوافل پہ، میری سنتوں پہ، میری تسبیحات پہ، میرے ان تمام چیزوں پہ. ان تمام چیزوں کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اعمال. اور اسی کے اوپر فضائل ایمال جو ہے وہ کتاب بھی لکھی گئی ہے جس کے اندر یہ سب کچھ لکھا ہوا آپ کو مل جاتا ہے، آپ سراہنے رکھیں اور سوئیں اس پہ. لیکن غور کیجئے کہ صحابی یہ نہیں کہا. صحابی نے کیا کہا جا کے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت آئے گی، اور یہ صحابی رو رہے تھے اور وہ اتنا رو رہے تھے کہ رسول بھی اس کے ساتھ رونے لگ گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں مر جاؤں گا، مجھے پتا ہے میں جنت میں ہوں گا، لیکن میں ہوں ایک غریب آدمی، میں ہوں ایک فقیر آدمی. آپ کا درجہ ہوگا نبیوں کے ساتھ، آپ کہاں ہوں گے جنت میں؟ میں ہوں گا فقیروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ. یا رسول اللہ میں تو اس دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس دنیا میں جب بھی اداس ہوتا ہوں، میں جب بھی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں اور آپ کے پاس بیٹھ کے آپ کی زیارت کر لیتا ہوں. تو روز قیامت کے بعد جنت میں تو میں آپ کی زیارت نہیں کر سکتا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نہیں جانا جونا جنت میں، مجھے دنیا میں ہی رہنا ہے کیونکہ میں یہاں آپ کی زیارت کر سکتا ہوں. اس میں ہے کوئی نماز کا ذکر، اس میں ہے کوئی حج کا، عمرے کا کوئی ذکر، کوئی فرائض چیزیں، کوئی یہ جو ہے نا لگیج آف امال، یہ صحابی نے نہیں سامنے رکھے، وہ اس نے پشت پشت ڈال دیے. وہ جو لے کر آیا سامنے، وہ کیا لے کر آیا؟ محبت رسول. اب یہاں پہ اللہ نے آیت اتاری. اب غور کیجئے، صحابی امال کی بات نہیں کر رہا، صحابی کیا بات کر رہا ہے؟ رسول سے محبت کی. اللہ نے کہا کہ جو اطاعت محمد کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا درجہ نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا. یہ اس آدمی کے لیے آیت اتری قرآن کی جو کہ محبت رسول چاہتا تھا، امال کی بات نہیں کر رہا تھا. حضرت صوبان کا واقعہ لیجئے. حضرت صوبان جو ہیں ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس کے ساتھ محبت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. کہاں ہے اس جگہ پہ امال؟ یہ امال کا جو ٹوکرا ہمارے سروں پہ رکھا ہے نا، اگر میں اس کے خلاف تھوڑی سی، یا خلاف تو نہیں، میں اس میں تھوڑی سی کوئی بات کہہ دیتا ہوں اس ٹوکرے کو اٹھا کے رکھنے کی، تو سارا کا سارا وہ مذہبی طبقہ جس کو میں مذہبی طبقہ طنز میں کہتا ہوں، وہ مذہبی طبقہ نہیں ہے، وہ جوہلا کا ایک گروہ ہے
जिन्होंने अपने जिम्मे जो है वो दीन को बिला वजह ले लिया हुआ है, लेकिन हमारे पास बेचने को है कुछ नहीं, क्योंकि हम पढ़ते नहीं है। अब अल्लाह ने, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, खुदा ताला को कौन सा ऐसा प्राइड परफॉर्मेंस का कोई तगमा मिलना था कि अल्लाह कहता कि मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि मैं हूं रब, देखो मेरी ऑक्सीजन कितनी अच्छी है, देखो मैं रात को दिन में कन्वर्ट कर सकता हूं, देखो मैं सूरज को हुक्म दे सकता हूं। अल्लाह का ये कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है। अल्लाह कहता है कि मैंने ये सारा कुछ क्यों तख्लीक किया, अपने ज़हूर को दिखाने के लिए। अरे बाबा, किसने तफसीर बताई है आपको इतनी नालायक किस्म की? अल्लाह कहता है मैंने अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए किया सारा कुछ, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहता था। अब अल्लाह आके तो मुझे गले लगाने से रहा, मुझे तो अपना दर्शन देगा वो जब रोज़े क़यामत होगा, लेकिन अपनी इस मोहब्बत के इजहार के लिए जो खुदा ताला ने वसीला ढूंढा, वो मेरे नबी को ढूंढा। नबी का नूर कब बनाया? जब से अल्लाह है। अल्लाह कहता है कि मैंने अपने इजहार के लिए ये वसीला रखा, और अब मैंने अपने आप को अगर रब्बुल आलमीन कहा तो इसको रहमतुल आलमीन कहा, हालांकि अल्लाह भी रहमतुल आलमीन है। ये वो तरीका था जो कि हमें तफसीर कुरान का समझना चाहिए था। अगर ये हम समझ चुके होते तो शायद आज ये बहस जहालत से भरी हुई बहस हो ही ना रही होती कि मिलाद है या नहीं है। जो मिलाद अल्लाह मना रहा है, जो अल्लाह मना रहा है, वो मैंने अपने पे हराम कर लिया क्योंकि मेरे लिए वो बिद्दत बन गई। अरे भाई, अल्लाह की सुन्नत अगर बिद्दत है तो फिर आप सबको सलाम है और अपने लिए मेरी हदायत की दुआ है।